أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پیشکش کا موضوع ہے کہ اسلام کی تاریخ میں جو بڑے بڑے عظیم الشان اولیاء کرام گزرے ہیں ان کے موجودہ زمانے کے پیراو اور مرید اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان اولیاء نے لفظ نبی استعمال کیا ہے یا اپنے متعلق یا بعض اور مسلمانوں میں افراد کے متعلق۔ تو اس پیشکش کو خاکسار زاہد عزیز نے مرتب کیا ہے اور احمدی انجمن اشاعت اسلام لاہور UK نے شائع کیا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں جو مشہور اولیاء کرام گزرے ہیں اور بلند درجے کی روحانی ہستیاں، انہوں نے لفظ نبی اور لفظ نبوت کو استعمال کیا ہے اپنے لیے یا بعض اور عظیم الشان اولیاء کے لیے۔ تو ان کے موجودہ زمانے کے جو پیراو اور مرید اور عاشقین ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اولیاء کرام کا عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ جس طرح ان اولیاء کرام نے اسی طرح ہی بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے یہی الفاظ نبی یا نبوت اسی طرح استعمال کیے تھے، اور پھر آپ نے اس کی واضح ترین تشریحات پیش کی، اور وہ مختصراً وہ تشریح یہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہے نبی یا نبوت، یہ مجازی یا لغوی رنگ میں استعمال کیے جا سکتے ہیں غیر انبیاء کے لیے یا اسلام کی تاریخ میں جو بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں ان کے لیے، مگر حقیقت پھر بھی یہی رہتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ احمدیت کے مخالف مسلم علماء اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے یہ لوگ آپ کی تشریحات کو تو نظر انداز کرتے ہیں اور آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ختم نبوت کا انکار کیا، لیکن جب ان کے اپنے مانے ہوئے اولیاء کرام کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے بھی وہی لفظ استعمال کیے، تو ان کے موجودہ زمانے کے مرید جو ہیں جو کہ احمدیت کے مخالف ہیں وہ اسی قسم کی تشریحات کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے پیش کی۔ اور یہاں ہم دو مثالیں پیش کریں گے، ایک بابا فرید گنج شکر جن کی وفات 1265 میں ہوئی، اور ایک مولانا جلال الدین رومی یا جلال الدین روم
جن کی وفات 1273 میں عیسوی میں ہوئی، یعنی وہ دونوں 700-750 سال پہلے کے گزرے ہیں، اور تقریباً ایک ہی وقت میں۔ فرید الدین گن شکر صاحب کے مزار پر، جو کہ پاک پٹن پاکستان میں مقیم ہے، ہر سال ہزارہ لوگ جاتے ہیں اور ان کا عرس بھی ہوتا ہے، اور آپ کا مزار جو ہے وہ پاکستان حکومت کے محکمہ اوقاف کی تحویل میں ہے، اور آپ کے مزار پہ قوال موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ایک نظم لوگوں کو سناتے ہیں، جس میں کہ ایک فارسی کے شعر کا حصہ یہ ہے: من علیم من ولی من نبی۔ یہاں ہم یوٹیوب کے ایک آڈیو کلپ کا حصہ دیتے ہیں جہاں کے قوال جو ہیں وہ یہی عبارت گا رہے ہیں، اور اس کلپ میں یہ شعر فارسی میں دیا ہوا ہے اور ساتھ اس کا اردو میں ترجمہ، تو آپ سنیں۔ یہی نظم ایک پرانی کتاب حقیقت گلزار صابری میں بھی شائع ہوئی تھی، اور وہ کتاب سن 1886 میں شائع ہوئی، اور اس کے اب بھی ایڈیشن موجود ہیں، تو اس میں بھی آپ یہ مصرع دیکھ سکتے ہیں: من ولی من علی ومن نبی۔ حال ہی میں ایک پیر نصیر الدین صاحب، جو کہ نصرت فتح علی خان صاحب کے بھی پیر تھے، انہوں نے انہی الفاظ پہ ایک تبصرہ شائع کیا ہے جو کہ ایک ویڈیو میں موجود ہے، تو اس پیشکش کے بالکل آخر میں ہم نے اس ویڈیو کو، جو کہ کوئی 4 منٹ کا ہے، مکمل شامل کیا ہے، لیکن اب ہم اس کے بعض مختصر حصوں پہ خود اپنا تبصرہ کریں گے۔ فتح قوال ہے تو اس نے رات مجھ پر سوال کر دیا کہ بابا فرید کی ہم غزل گاتے ہیں، وہاں جو رسمیں ہوتی ہیں دروازہ کھلتا ہے تو اس میں ایک یہ شعر ہے، اس پر لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں، تو آپ اس کا ہمیں کچھ آپ سمجھائیں۔ میں نے کہا بھائی تم گایا کرو، تمہیں کیا غرض، چھوڑو۔ نہیں جی، لوگ پوچھتے ہیں۔ تو اس نے سوال کر دیا، منشی فضل بھی بیٹھا ہوا تھا آپ کا، تو میں نے کہا منشی صاحب بھی بڑے ماشاءاللہ سخن فہم ہیں، تو ان سے پوچھو۔ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں۔ اب یہ خاص لوگوں کی بات ہے جو عام لوگوں کے سامنے آ گئی اور انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور ادھر اتنا بڑا صوفی مستند عالم سنت کا متبع بابا فرید علیہ رحمت، اتنا بڑا آدمی، اس کا کلام ہے، تو اس نے کہا کہ ایک شعر ہے کہ من علیم من ولیم من نبی، میں علی ہوں، میں ولی ہوں، اور میں نبی ہوں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ جب ایک قوال نے پیر صاحب سے یہ سوال پوچھا کہ لوگ اس مصرے پہ اعتراض کرتے ہیں تو آپ اس کا جواب دیں، تو پیر صاحب نے فرمایا تم گایا کرو، تمہیں کیا غرض ہے، چھوڑو۔ یعنی ان کا معیار
اپنے مانے ہوئے اولیاء کرام کے لیے تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہیں اپنے آپ کے متعلق لفظ نبی استعمال کیا تھا تو تمہیں کیا غرض ہے، تم چھوڑو، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی معترض کا جواب دیا جائے۔ لیکن حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے متعلق ان کا معیار یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں لفظ نبی اسلام میں استعمال کیا ہے تو یہ سخت خلاف اسلام ہے، اور اس وجہ سے آپ کو کافر اور غیر مسلم قرار دے دینا چاہیے۔ اس کے بالمقابل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو یہ فکر تھا کہ ان کے مرید جو ہیں، ان کے ماننے والے، وہ ان کے متعلق الفاظ نبی یا رسول ایسے ویسے ہی استعمال نہ کرتے جائیں، اور آپ نے کہیں نہیں اپنے ماننے والوں کو یہ کہا کہ چھوڑو، تمہیں کیا غرض ہے، تم کہتے جاؤ کہ میں نبی ہوں۔ اور اب ہم آپ کی تحریرات سے اس کی مثال پیش کریں گے۔ حضرت مرزا صاحب نے اپنے ایک مرید کو ایک خط لکھا جس کا موضوع یہی تھا کہ میرے متعلق مبالغہ آمیزی نہ کرو، اور وہ خط انہی دنوں احمدیہ اخبار الحکم ایشو 17 اگست 1899 میں شائع ہوا، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے الفاظ نبی اور رسول کے متعلق: سوچیوں کے ایسے لفظوں سے جو محض استعارہ کے رنگ میں ہیں اسلام میں فتنہ پڑتا ہے، اور اس کا نتیجہ سخت بد نکلتا ہے۔ اس لیے اپنی جماعت کی معمولی بول چال اور دن رات کے محاورات میں یہ لفظ نہیں آنے چاہیے، اور دلی ایمان سے سمجھنا چاہیے کہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ فروری سن 1892 میں حضرت مرزا صاحب کا لاہور میں ایک مولوی عبدالحکیم کے ساتھ مباحثہ ہوا، جس کے آخر میں آپ نے یعنی حضرت مرزا صاحب نے ایک اعلان شائع کیا جس میں سے بعض عبارت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس اعلان میں حضرت مرزا صاحب نے یہ فرمایا: جس حالت میں ابتدا سے میری نیت میں، جس کو اللہ جل شانہ خوب جانتا ہے، اس لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں ہے بلکہ صرف محدث مراد ہے، تو پھر مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کی دلجوئی کے لیے اس لفظ کو دوسرے پیرایا میں بیان کرنے سے کیا عذر ہو سکتا ہے؟ سو دوسرا پیرایا یہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر جگہ سمجھ لیں، اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرما لیں۔ اور یا میں مزید یہ بھی بتا دوں کہ یہ لفظ محدث جو ہے، اس کا معنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث میں دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسا شخص جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرے لیکن وہ نبی نہ ہو۔ اب یہاں سنیں کہ پیر نصیر الدین صاحب تھوڑا سا آگے چل کے تو کیا فرماتے ہیں۔ اب یہ خاص لوگوں کی بات ہے جو عام لوگوں کے سامنے آ گئی اور انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور ادھر اتنا بڑا صوفی مستند عالم سنت کا متبع
बाबा फरीद अलैह रहमत, इतना बड़ा आदमी, उसका कलाम है। तो उसने कहा कि एक शेर है कि मन अलीयम मन वलीयम मन नबी, मैं अली हूं, मैं वली हूं और मैं नबी हूं। पीर साहब फरमा रहे हैं कि देखें फरीदुद्दीन साहिब गंज शकर कितने अजीमो शान सूफी और मुस्तनद आलम थे, और दूसरी तरफ तुम लोग इतराज कर रहे हो कि उन्होंने ये अपने मुतल्लिक लफ्ज नबी इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या पीर साहब यही असूल हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब पर भी लागू करेंगे? क्योंकि आप तो इस्लाम के एक अजीम शान खादम थे। आपने जो मुतद्दद और हजारहा इतराजात इस्लाम के खिलाफ किए गए थे, ईसाइयों की तरफ से, आर्य समाज हिंदुओं की तरफ से, जदीद तर्ज के मुफक्करों की तरफ से, और भी किसी तरफ से, आपने तो उन सब इल्जामात और इतराजात के जवाब दिए। और फिर मुसलमानों में भी जो बाज गलत तस्वुरात पैदा हो गए थे, उनकी भी आपने तस्हीह की और दिखाया कि ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ हैं। तो आपकी जो सारी इस्लाम और मुसलमानों के लिए खिदमात थी, आपके मुखालिफिन उनको नजरअंदाज करते हैं, हालांकि वो एक तारीखी हकीकत थी, और सिर्फ इस चीज पे उनकी तवज्जो होती है कि आपने कहीं कहीं ये लफ्ज नबी या रसूल अपने मुतल्लिक इस्तेमाल किया। तो पीर साहब मोहतरम का जो असूल है, ये फिर उनको हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब पर भी लागू करना चाहिए कि एक तरफ उन्होंने इस्लाम की इतनी खिदमत की, और दूसरी तरफ लोग इस लफ्ज नबी का के इस्तेमाल पर इतराज कर रहे हैं। पीर साहब ने फिर जो ये जिक्र किया कि ये लफ्ज नबी का इस्तेमाल खास लोगों की बात है जो आम लोगों के सामने आ गई, और उन्होंने यानी आम लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो इस किस्म की बात का और ऐसे खदशे का जिक्र हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहिब ने भी किया है, और मैं आपको उनका हवाला पढ़ के सुनाता हूं। आप फरमाते हैं, इस आजिज ने कभी और किसी वक्त हकीकी तौर पर नबूवत या रसालत का दावा नहीं किया, और गैर हकीकी तौर पर किसी लफ्ज को इस्तेमाल करना और लुगत के आम मानों के लिहाज से इसको बोल चाल में लाना मुस्तलज़म कुफर नहीं, मगर मैं इसको भी पसंद नहीं करता कि इसमें आम मुसलमानों को धोखा लग जाने का एहतमाल है। ये है जो आपने लिखा। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहिब ने खुद मुकम्मल तौर पे तशरीह की कि ये लफ्ज नबी उनके मुतल्लिक किस रंग में इस्तेमाल हो रहा है, और किस रंग में ये पहले औलिया कराम के मुतल्लिक भी इस्तेमाल हुआ था। ये नहीं कि आपकी जिंदगी के बाद आपके मुरीद जो थे और पैराओ, उन्होंने खुद ही ये तशरीहात निकाली हो अपनी तरफ से। लेकिन जहां तक पहले औलिया कराम का तल्लुक है, उन्होंने खुद अपनी कलम से इन लफ्जों के इस्तेमाल की को खास तशरीह नहीं की, और बाद में जो मुरीद हैं जैसे कि पीर नसीरुद्दीन साहिब, उन्होंने फिर ये तशरीहात खुद अपनी तरफ से पेश की
ہیں۔ پیر صاحب کے باقی کے ویڈیو کلپ میں، یعنی اس کا جو دوسرا آدھا حصہ ہے، اس میں آپ نے بیان کیا ہے کہ کس رنگ میں اور کن معنوں میں فرید الدین گنج شکر صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نبی ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے تو بہت واضح اور سیدھے سادے بیانات اس استعمال کے متعلق دیے، جن کو کہ ہم اب دیکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس پیشکش میں ہم حضرت مرزا صاحب کی تحریرات سے اس معاملے میں صرف چند ایک دو اور مختصر حوالات کو ہی پیش کر سکتے ہیں، اور یہاں دو ہم پیش کرتے ہیں ایک ہی کتاب سے۔ آپ فرماتے ہیں، بعض اوقات خدا تعالیٰ کے الہامات میں ایسے الفاظ یعنی نبی یا رسول استعارہ اور مجاز کے طور پر اس کے بعض اولیاء کی نسبت استعمال ہو جاتے ہیں اور وہ حقیقت پر محمول نہیں ہوتے۔ یعنی آپ نے یہ بتایا کہ یہ مجازی طور پہ ہیں اور حقیقی معنی نبی رسول کے جو اسلامی شریعت میں ہیں وہ نہیں لیے جا سکتے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اسی کتاب کے اسی صفحے پر، آنے والے مسیح موعود کا نام جو صحیح مسلم وغیرہ میں زبان مقدس حضرت نبوی سے نبی اللہ نکلا ہے، وہ انہی مجازی معنوں کی روح سے ہے جو صوفیاء کرام کی کتابوں میں مسلم اور ایک معمولی محاورہ مکالمات الہیہ کا ہے، ورنہ خاتم الانبیاء کے بعد نبی کیسا؟ یعنی حضرت مرزا صاحب کی یہاں مراد یہ ہے کہ صوفیاء کرام کی کتابوں میں لفظ نبی کو استعمال کیا گیا ہے ایک محاورہ کے طور پہ یا مجازی طور پہ کہ جس سے اللہ تعالی کلام کرے، جس سے مکالمات الہیہ ہوں، ورنہ فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء کے بعد تو نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اب ہم اسی ویڈیو سے پیر نصیر الدین صاحب کی دو تشریحات سنتے ہیں۔ میں تو رازوں کا راز ہوں، جان در جان ہوں، میرا اعتبار جسمانی اعتبار سے نہ کرنا، میرے جسم کو دیکھ کر تم مغالطے میں نہ جانا۔ میرے جسم کو دیکھ کر کے یہ فرید الدین بیٹھا ہوا ہے، یہ جسم تو فرید الدین کا ہے، اس پر نام فرید الدین کے لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے، لیکن اندر کچھ اور ہے۔ مجھ میں تو اللہ کا نور آیا ہوا ہے، لیکن اندھوں کو یہ بات پتہ نہیں، جن کی آنکھیں ہیں وہ اس نور کو دیکھتی ہیں۔ پیر صاحب کے یہ جو دو بیانات آپ سن چکے ہیں، ان کے مطابق ایک تو فرید الدین گنج شکر صاحب کا جسم تھا، لیکن جیسے پیر صاحب فرماتے ہیں اس کے اندر کچھ اور تھا، اور اندر کیا تھا؟ اللہ تعالی کا نور۔ تو اس تصور کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے، جس کو میں ان کی کتاب آئینہ کمالات اسلام سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اس جگہ یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بھی اسلام کے اندرونی مفاسد کے غلبے کے وقت ہمیشہ ظہور فرماتی رہتی ہے، اور حقیقت محمدیہ کا حلول ہمیشہ کسی کامل متبع میں ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے۔ صدہا ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن میں حقیقت محمدیہ متحقق تھی
اور انداللہ ذلی طور پر ان کا نام محمد یا احمد تھا۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اسلام کے اولیاء کا یہاں ذکر کر رہے ہیں جن کو کہ ذلی طور پہ اللہ تعالی نے نام محمد یا احمد یا نبی کا دیا۔ فرید الدین گنج شکر صاحب کے بعد جو دوسری مثال ہم یہاں پیش کر رہے ہیں اسلام کے اولیاء کرام میں سے، وہ ہیں مولانا جلال الدین رومی، جنہیں اردو میں مولانا روم بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی ایک مشہور تحریر ہے جو ایک نظم کی شکل میں ہے، جو کہ ساری دنیا میں مشہور ہے، اس کے بہت ترجمے بھی ہو چکے ہیں انگریزی، اردو اور دیگر زبانوں میں بھی، جس کا کہ نام آپ سب جانتے ہیں مثنوی ہے۔ تو اس مثنوی میں بعض اشعار پائے جاتے ہیں جہاں کے مولانا روم نے الفاظ نبی اور نبوت استعمال کیے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو کہ اس مسلمانوں کی امت میں ہی جو آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں۔ اس مثنوی کا ایک اردو ترجمہ جو کہ ایک مولانا قاضی سجاد حسین صاحب نے کیا، وہ لاہور میں سن 1974 میں شائع ہوا، اور اس میں شروع میں ایک مقدمہ یا انٹروڈکشن ہے ترجمان کی طرف سے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ترجمے کا کور صفحہ جس پہ کہ یہ لکھا ہوا ہے مثنوی مولوی مینوی، اور ترجمان کا نام بھی نیچے دیا ہوا ہے، اور سب سے اوپر ایک لائن میں یہ قول لکھا ہوا ہے فارسی میں، ہست قرآن در زبان پہلوی۔ اور اب ہم اس قول کے مطلب کی طرف چلیں گے۔ اس قول کے ترجمے میں تو کوئی مشکل درپیش نہیں آتی، بڑا آسان ہے، مگر ہم اس کا اردو ترجمہ یہاں دکھا رہے ہیں ایک مضمون میں سے جو کہ پاکستانی افواج کا ایک رسالہ ہے الہلال، جو کہ اس میں ایک مضمون میں شائع ہوا، اور اس مضمون کا عنوان ہے مولانا روم کی شاعری میں تشبیہ اور تمثیل۔ تو اس میں اس قول کا اردو میں یہ ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی مولانا روم کی مثنوی فارسی زبان میں قرآن مجید ہے۔ یا عرض ہے کہ اس کے آپ دوسری طرف دیکھیں تو جناب حضرت مرزا غلام احمد صاحب اور آپ کے مرید اور پیراؤ جو تھے ان میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی کوئی تحریر جو ہے وہ اردو زبان میں قرآن مجید ہے۔ تو پھر یہاں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ کسی شخص نے مولانا روم پہ یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ اپنی تحریر کو قرآن مجید کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کے ماننے والے کہہ رہے ہیں، یہ الزام کسی نے نہیں لگایا۔ ترجمان نے یہ جو مقدمہ لکھا ہے اس کے آخر میں انہوں نے اس کی تاریخ بھی لکھی ہے جب کہ انہوں نے وہ مقدمہ لکھنا ختم کیا، اور وہ تاریخ ہے 9 ستمبر 1974۔ تو یہ وہی وقت تھا جب کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے احمدیوں کو غیر مسلمان قرار دیا، کیونکہ اسمبلی کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے
नबी होने का दावा किया था। एक तरफ तो पाकिस्तान की कौमी असेंबली ये फैसला सादर कर रही थी कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने क्योंकि लफ्ज नबी इस्तेमाल किया है इसलिए उनका दावा नबूवत था, और दूसरी तरफ ऐन उन्हीं दिनों मौलाना काजी सज्जाद हुसैन साहब अपने मसनवी के उर्दू तर्जुमे का मुकदमा या इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, जिसमें आप ये फरमाते हैं कि औलिया जो हैं वो अनबिया की तरह ही होते हैं बाज लिहाज से। मसलन यहाँ आप फरमाते हैं अपने इंट्रोडक्शन में कि मौलाना रूम के मुताबिक इंसानों में हुक्मा के अलावा, यानी जो लोग अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, फिलोसोफर, इंटेलेक्चुअल वगैरह, हुक्मा के अलावा अनबिया और औलिया का एक तबका है जो हुक्मा के मुकाबले में ज्यादा काशिफ इसरार है। यानी अनबिया और औलिया का एक तबका एक तरफ, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि सिर्फ अपनी अकल और अपना ज़हन इस्तेमाल करते हैं। और फिर मौलाना साहब मौलाना रूम का ये शेर देते हैं फारसी में, और नीचे उर्दू तर्जुमा भी है। उर्दू तर्जुमा ये है कि आम इंसानी जान और अकल के अलावा नबी और वली में एक और जान है। और फिर यही मौलाना सज्जाद हुसैन साहब फरमाते हैं कि मौलाना रूम वही और इल्हाम में फर्क नहीं करते, और इल्हामात नीज उस बसीरत के लिए भी जो अक्ल व हिस्से मावरा है वही का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। यानी इससे साबित ये हुआ कि औलिया में से जो शख्स ये कहे कि मेरे पे ये वही नाज़िल हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नबूवत का दावा कर रहा है, क्योंकि खुद मौलाना रोम जो है वो लफ्ज वही इस्तेमाल करते हैं औलिया के इल्हामात के लिए। फिर उसी सफ़े पे थोड़ा सा आगे चलकर मौलाना साहब ये फरमाते हैं, और मैं ये आपको पढ़ के सुनाता हूं उनकी इबारत जो आप सामने देख भी सकते हैं। चूंकि अवाम वही को अनबिया के साथ खास समझते हैं, लिहाजा सूफिया इस किस्म के इंकशाफात को वही दिल कह देते हैं। और आगे आप मौलाना रूम का इस ज़िमन में ये शेर देते हैं जिसका उर्दू तर्जुमा आपने ये किया है, दुनिया में अवाम से छुपाने के लिए इसको सूफी दिल की वही कह देते हैं। तो साथ ही फिर मौलाना साहब ये फरमाते हैं कि नबी का लफ्ज भी आम तौर पर एक खास मानी में बोला जाता है, लेकिन मौलाना यानी मौलाना रोम ऊंचे दर्जे के मुस्लिहीन के लिए भी लफ्ज नबी बोलते हैं। और ये लिख के तो मौलाना काजी सज्जाद हुसैन साहब मौलाना रूम का एक और शेर दर्ज करते हैं फारसी और नीचे उर्दू तर्जुमे में, और उसका उर्दू तर्जुमा ये है, भलाई के रास्ते में खिदमत की फिक्र कर, यानी खिदमत इंसानी की फिक्र कर, ताकि उम्मत में रहते हुए तू नबूवत पाले। सुनिए ये, ताकि उम्मत में रहते हुए तू नबूवत पाले। तो साथ ही फिर मौलाना सज्जाद हुसैन साहब ये फरमाते हैं, मौलाना यानी मौलाना रूम की इस्तिलाह में नबी और वही के ऐसे आम मानी हैं जो इस्तिलाही नबी और वही से वसी तर हैं,
اور آگے چل کے آپ اس کی ایک مثال بھی دیتے ہیں جو میں نے یہاں شامل نہیں کی. یہ جو مولانا قاضی سجاد حسین صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ ایک طرف اصطلاحی معنی ہوتے ہیں لفظ نبی کے اور دوسری طرف عام یا وسیع معنی ہوتے ہیں، اس کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے متعدد بار لکھا ہے کہ ان میں فرق کیا ہے، ان میں فرق ہے اور وہ کیا ہے. تو ایک طرف آپ نے بیان کیا ہے کہ یہ خاص یا اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور دوسری طرف آپ نے بیان کیا کہ اس کے بالمخالف ان کے وسیع یا لغوی معنی کیا ہیں. اور یہ لکھ کے تو پھر حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے یہ بارہا بیان کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ یہ الفاظ نبی اور رسول کا اطلاق آپ پر ان کے وسیع اور عام معنوں کے لحاظ سے ہے، لغوی معنوں کے لحاظ سے، نہ کہ ان کے خاص اور اصطلاحی معنوں کے لحاظ سے. اور ہم اس کی اب ایک مثال کی طرف جاتے ہیں جو کہ اسی خط آپ کا جو الحکم میں شائع ہوا ہے اس میں موجود ہے. تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں رسالت لغت عرب میں بھیجے جانے کو کہتے ہیں، اور نبوت یہ ہے کہ خدا سے علم پا کر پوشیدہ باتوں یا پوشیدہ حقائق اور معارف کو بیان کرنا. سو اس حد تک مفہوم کو ذہن میں رکھ کر دل میں اس کے معنی کے موافق اعتقاد کرنا مذموم نہیں ہے. آپ کا یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ ان معنوں کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ رسول اور نبی جو ہیں ان کا اطلاق میرے پہ ہوتا ہے. تو پھر آپ آگے فرماتے ہیں مگر چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں، یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفاضہ کسی نبی کے خدا تعالی سے تعلق رکھتے ہیں. اب یہاں رک کے تو میں اگلی سلائیڈ پہ یہی جاری رکھتا ہوں. تو جاری رکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس جگہ بھی یہی میں نے نہ سمجھ لیں، یعنی میرے متعلق یہ نہ سمجھ لیں کہ جو اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کہلاتے ہیں میں ان میں سے ہوں. تو ساتھ آپ سنیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں آگے چل کے اس کے بالکل بعد. کیونکہ ہماری کتاب بجز قرآن کریم کے نہیں ہے، اور ہمارا کوئی رسول بجز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے، اور ہمارا کوئی دین بجز اسلام کے نہیں ہے، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن شریف خاتم الکتب ہے. سو دین کو بچوں کا کھیل بنانا نہیں چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بجز خادم اسلام ہونے کے اور کوئی دعویٰ بالمقابل نہیں ہے، اور جو شخص ہماری طرف اس کے خلاف منسوب کرے وہ ہم پر افترا کرتا ہے. تو یہ ہے آپ کی تحریر جس میں آپ نے صاف فرمایا کہ ہمارا کوئی رسول بجز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ ہماری کتاب بجز قرآن کریم کے نہیں ہے اور ہمارا دین بھی دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن یہ خاص طور پہ کہ ہمارا کوئی اور رسول بھی نہیں ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ خاتم کا کیا مطلب ہے.
اب ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن شریف خاتم الکتب ہیں. اب قرآن شریف خاتم الکتب سے تو تمام مسلمان یہی مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اس لیے خاتم الانبیاء کا مطلب آپ کے نزدیک وہی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ آخری نبی ہیں. اس سے اگلی سلائیڈ پہ بطور ضمیمہ ہم نے پیر نصیر الدین صاحب کا ویڈیو مکمل طور پر شامل کیا ہے تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ ہم نے اس میں سے کسی چیز کو غلط طور پر نہیں پیش کیا. تو اگر آپ چاہیں تو آپ اگلی سلائیڈ پہ جا کے تو وہ مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں یہ پیشکش ختم کرتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. آپ کا شکریہ سننے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فتح قوال ہے تو اس نے رات مجھ پر سوال کر دیا کہ بابا فرید کی ہم غزل گاتے ہیں، وہاں جو رسمیں ہوتی ہیں دروازہ کھلتا ہے تو اس میں ایک یہ شعر ہے، اس پر لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں، تو آپ اس کا کچھ آپ سمجھائیں. میں نے کہا بھائی تم گایا کرو، تمہیں کیا غرض، چھوڑو. نہیں جی لوگ پوچھتے ہیں. تو اس نے سوال کر دیا. منشی فضل بھی بیٹھا ہوا تھا آپ کا. تو میں نے کہا منشی صاحب بھی بڑے ماشاءاللہ سخن فہم ہیں، تو ان سے پوچھو. انہوں نے کہا جی آپ بتائیں. اب یہ خاص لوگوں کی بات ہے جو عام لوگوں کے سامنے آ گئی اور انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. اور ادھر اتنا بڑا صوفی مستند عالم سنت کا متبع بابا فرید علیہ رحمت، اتنا بڑا آدمی، اس کا کلام ہے. تو اس نے کہا کہ ایک شعر ہے کہ من علیم من ولیم من نبی، میں علی ہوں، میں ولی ہوں اور میں نبی ہوں. جم نام رستم نیم بہمن نیم، میں جم بھی نہیں ہوں، جام جمشید جس کا مشہور تھا. رستم پہلوان جو گزرے ایک کافر تھا، یہ بھی. جم بھی مشرک تھا. رستم نیم بہمن نیم، بہمن پہلوان بھی گزرا ایران کا بہت بڑا. تو یہ سب مشرک تھے لیکن بادشاہ تھے، دولت مند تھے. تو یہ لف و نشر مرتب ہے. تو بابا فرید کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اب اعتراض معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اب من کا معنی ہے میں، تو گویا بابا فرید صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں علی ہوں، میں ولی ہوں، میں نبی ہوں. حالانکہ نبی تو وہ نہیں ہے، علی بھی وہ نہیں ہے. چلو ولی ہو سکتے ہیں تو، لیکن ولی کے لیے بھی دوسرے لوگ کہتے ہیں، خود انسان اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا. تو یہ آج کا باشعور آدمی بھی ایسی بات نہیں کرتا. بابا صاحب نے یہ بات کیوں کہی؟ تو میں نے اس کا جواب پیش کیا. جھوم گئے وہ بڑے لوگ. میں نے عرض کی بات یہ ہے کہ جو معترض ہے اس کو سمجھ نہیں آئی کہ فرید الدین کہاں سے بول رہا ہے. اس کا مطلع جو ہے وہ مطلع میں وہ بات کو صاف کر گئے کہ من سے مراد فرید الدین نہیں ہے. مطلع نے اس بات کا مطلع صاف کر دیا. انہوں نے کہا کہ من نیم واللہ یارا من نیم، میں نہیں ہوں اے دوست میرے، واللہ اللہ کی قسم میں نہیں ہوں. سر سرم جان جانم تن نیم تن نیم، میں تو رازوں کا راز ہوں، جان در جان ہوں. میرا اعتبار جسمانی اعتبار سے نہ کرنا. میرے جسم کو دیکھ کر تم مغالطے میں نہ جانا. میرے جسم کو دیکھ کر کہ یہ فرید الدین بیٹھا ہوا ہے، یہ جسم تو فرید الدین کا ہے، اس پر نام فرید الدین کے لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے، لیکن اندر کچھ اور ہے. اندر کچھ اور ہے، وہ اور دنیا ہے. دیکھیں نا، نور پاکم آمدہ در مشت خاک،
پاک نور میری اس مشت خاک میں آیا ہے. تو صرف بابا فرید کی مشت خاک تو نہیں ہے نا, ہم بھی سب اسی مشت خاک کی پیداوار ہیں. میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کی طرف بابا صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا اور آدم کی مٹی کو یعنی اس کو گوندنا چاہا تو جبریل کو حکم دیا کہ تو زمین سے جا کر ایک مٹھی بھر لا. تو یہ جبریل نے مٹھی بھری اور اس میں یہ سارا تخلیق کا نظام ہوا. اس مٹھی کی طرف بابا صاحب اشارہ کر رہے ہیں, اور صرف اپنے ہی طرف نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں کہ نور پاکم آمدہ در مشت خاک, کور چشمہ را ولے روشن نیم. مجھ میں تو اللہ کا نور آیا ہوا ہے لیکن اندھوں کو یہ بات پتہ نہیں, جن کی آنکھیں ہیں وہ اس نور کو دیکھتی ہیں.